السلام علیکم دوستو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق آپ کا اور ہمارا ایک گفتگو سلسلہ جاری ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جناب عبد المطلب جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو وہ جناب ابو طالب کے سپرد کر گئے، اور ایک واقعہ جو تاریخ میں بہت زیادہ ملتا ہے اور لوگوں کا سنا ہوا ہے، میں یہاں پر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا سن مبارک 12 سال کا تھا، آپ 12 سال کے تھے، تب آپ سفر پر جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ شام گئے۔ شام کا علاقہ اس وقت مصر کے زیر اثر آتا تھا۔ مصر کا ایک علاقہ تھا جو زیر اثر تھا شام۔ اب آپ جب شام تشریف لے گئے تو راستے میں جب آپ جا رہے تھے تو جہاں قیام کرتے ہیں، کیونکہ قافلے کنٹینیو لگاتار نہیں چلتے تھے، وہ راستے میں رکتے تھے، اور بعض مرتبہ یہ قیام ایک دو دن کا بھی ہوتا تھا۔ تو ایک جگہ جہاں پر قافلہ یہ روکا گیا تو وہاں پر ایک عیسائی راہب کا ایک مدرسہ، اسکول، گڑھ یا اس کی ایک رہائش گاہ یا ٹھکانہ، آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے، وہ تھا، اور وہ اس وقت بحیرہ نام تھا اس کا۔ بحیرہ اس وقت اپنے علم میں، فن میں، اور جو اس کی کتابیں جن کا وہ علم جانتا تھا اس میں بہت زیادہ دسترس رکھتا تھا، اور اس کا بہت بڑا ایک نام تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر رکا تو اس نے ان سب کی لوگوں کی دعوت کی۔ اسے احساس ہوا کہ اس قافلے میں وہ شخص بھی سفر کر رہا ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آنے والے زمانے میں، آخری وقت میں، ایک پیغمبر، ایک رسول اس دنیا میں آئے گا۔ اس حساب سے اس کی وہ ساری جو اس کو بشارتیں تھیں وہ پوری ہو رہی تھیں، جو اس کو کتاب سے یا اس کے نجوم سے یا جو بھی اس کا علم تھا اس حساب سے وہ سب پوری ہو رہی تھیں۔ سب کی دعوت کی۔ اب جب سب دعوت میں آئے تو اس نے دیکھا ان میں تو وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بشارتیں ہیں۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی رہ گیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے۔ چنانچہ اس بچے کو بلایا گیا۔ جب آپ تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ اس کا بڑا کون ہے؟ جناب ابو طالب آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ عیسائی راہب نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے علم کے حساب سے اس کے باپ کا اس دنیا میں رہنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ جب جناب ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کا باپ اس بچے کا اور اس کی والدہ اس بچے کی اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو عیسائی راہب نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر عیسائی راہب نے جناب ابو طالب کو بتایا کہ آپ اس بچے کی بہت حفاظت کیجئے، اور آپ ملک شام کا جہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں، شام کا، وہاں آپ نہ جائیں، کیونکہ یہ جو بشارتیں جس کے ذریعے میں نے اس بچے کو پہچانا ہے، اگر یہودیوں کو معلوم ہو گئیں تو اس بچے کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد عیسائی راہب نے کہا کہ جب یہ بچہ آیا تو میں نے دیکھا کہ درخت اس کی تعظیم میں جھک چکے تھے، ابر سایہ کیے ہوئے تھا، نیچے سنگریزے جگہ چھوڑ رہے تھے جہاں جہاں آپ قدم رکھ رہے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد اور یہ سب سننے کے بعد جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ ہے کہ جب تک آپ بڑے نہیں ہو گئے، سن بلوغ کو نہیں پہنچ گئے،
آپ نے اس کے بعد کوئی سفر نہیں کیا، اور جناب ابو طالب بھی اس کے بعد کسی سفر پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، کیونکہ جیسا عیسائی راہب نے کہا تھا کہ یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس بنا پر اس کے بعد کسی بھی سفر میں تاریخ کے کسی معتبر حوالے سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سفر کیا ہو یا آپ کسی سفر پر گئے ہوں جب تک کہ آپ سن بلوغ کو نہ پہنچیں۔ دوستو، یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر کام ہے تو آپ ہمارے اس پیج کو سبسکرائب کیجئے جو ہمارا یہ چینل ہے دین اسلام نام سے، اور ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو کچھ کمنٹس ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لکھیں تاکہ میں ان کا آپ کو جواب دے سکوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔